بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف کیوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو تکلیف آتی ہے یا خوشی کے لمحات آتے ہیں، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے انسانوں سے۔ مشہور زمانہ آیات جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 چند پسندیدہ آیات میں سے ہیں۔ یہ مضمون یہاں پر جس طریقے سے بیان ہوا ہے یہ سمجھ لیں۔ قرآن پاک کا ذروہ سلام ہے۔ ما اصابہ میں مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت اس زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر، چاہے وہ بڑے لیول کی کوئی تکلیف ہو، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، وبائی مرض کی شکل میں یا آگ کی شکل میں۔ یہ ساری کی ساری جو تکالیف ہیں جو انسانیت پر آتی ہیں اس زمین پر، اور جو تمہاری جان پر آتی ہیں، کینسر کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں، گردے فیل ہونے کی شکل میں، کسی بھی بیماری کی شکل میں، وہ روحانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ جنات والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی جس کو کینسر ہوا ہے وہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جانوں پر جتنی تکلیف آتی ہیں اور پلانٹ ارتھ پر انسانیت کے اوپر جو کمبائن تکلیف آتی ہیں وہ نہیں پہنچتی الا مگر فی کتاب میں من قبل ان نبرا آہا ان ذالک علی اللہ یسیر، ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کامل، اسے پہلے ہی پتہ ہے کہ کس سال، کس سن میں، کس جگہ کے اوپر یہ تکلیف آنی ہے، اور وہ اتنا کامل علم ہے کہ سورۃ انعام میں آیا ہے کہ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے، یعنی درخت کا پتا کوئی بھی گرتا ہے خشکی میں یا سمندر کی گہرائیوں میں یا زمین کی گہرائیوں میں، کوئی بیج پھوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے لوح محفوظ پر لکھ لیا۔ جو لوح محفوظ کتاب ہے نا عرش پر، اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کا علم ہے، نہ کہ ہمیں اس علم کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ بھی لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے کہ جنتی ہے جہنمی، تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہیں، ہم جس کے مطابق چل رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، نہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم کا پابند کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہوا۔ یہ مسئلہ تقدیر کا ایک ایشو ہے۔ اکثر لوگ اس حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ لو جی ہماری قسمت میں تو پہلے لکھا ہوا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک جنازے کے موقع پر ابھی مسجد کو دفنانے میں کچھ وقت تھا، قبر کھودی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گفتگو کی اور فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہیں ان کا جنتی ہونا اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور جو جہنمی ہیں ان کا جہنمی ہونا لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو سوال بنتا تھا وہ 1400 سال پہلے صحابہ نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لکھے ہوئے پر ایک اتفاق نہ کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بڑا انٹلیکچوئل ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ لکھے کے اوپر اتفاق کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، جنتیوں کے لیے جنت والے مال آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے مال آسان ہو جائیں گے۔ کیا زبردست جواب ہے۔ اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ جنتی ہیں یا نہیں ہیں تو یہیں پر پتہ چل جائے گا
کہ اگر جنتیوں والے مال کر رہے ہیں یقیناً جنت کا سفر ہے، اور اگر جہنمیوں والے مال کر رہے ہیں تو جہنم کا سفر ہے۔ باقی وہ جو احادیث بخاری و مسلم میں ہیں کہ ایک بلشت کوئی رہ جاتا ہے تو بالکل مختلف ہے۔ تقدیر کا غلبہ وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ بیڈ لک آخر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی بیڈ لک بدقسمتی جو ہوتی ہے بالکل نہیں ہو سکتی۔ بیڈ لک کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، آخرت میں بیڈ لک نہیں ہے، وہاں انصاف ہی انصاف ہے کہ آپ پوری محنت کریں رزلٹ پہ زیرو آ جائے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، رزلٹ زیرو آ جاتا ہے، کوئی آپ کو صلہ نہیں دیتا۔ آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے، وہ تو جو بھی ذرہ بھی آپ نے نیکی کی نا اس کا آپ کو جزا ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ، یعنی کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بات تو اللہ کو آخرت کے لیے کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا تاکہ دنیا میں محنت کی، کاروبار بھی برباد ہو گیا۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، عقیدہ تو توحید درست رکھا، ختم نبوت پر ایمان بھی رکھا، اور آخرت میں جا کر ہم جہنم میں چلے جائیں، پھر بیڈ لک ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں بیڈ لک نہیں ہے، بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ یہی ظالم لوگ ہیں جو آپ کی قسمتیں خراب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آخرت میں ظلم نہیں ہوگا، ذرہ آپ کو دکھایا جائے گا جو آپ نے کیا ہے اور اس کی جزا دی جائے گی۔ آخرت کے لیے ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ اسپیسیفکلی آخرت کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے آتا کی روش اختیار کی، تقویٰ کی روش اختیار کی، یعنی جو متقی بنا، پرہیزگار بنا، لوگوں کو کھلانے کی روش اختیار کی، روش میں نا طریقہ، لوگوں کو کھلانے کا طریقہ اختیار کیا اور ہر سچی بات کی تصدیق کی، تو ان قریب ہم اس کے لیے منزل آسان کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سملٹینیسلی کا ٹاسک وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کیا یعنی جس نے کنجوسی کی اور اچھی بات کا انکار کیا تو اس کے لیے پھر مشکل منازل ہوگی، منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ لہذا مسئلہ تقدیر سے حوالے سے بالکل ریزالو ہے، یعنی بالکل حل ہو گیا ہے۔ کسی کے دماغ میں بھی کوئی وہم نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی زبردستی انسانیت کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے، نہ نہ، بالکل اس طرح نہیں ہے۔ بدبختی بھی انسان خود کماتا ہے اور خوش بختی بھی انسان خود کماتا ہے۔ بہرحال جو چیزیں تقدیر کے ساتھ جڑی ہیں وہ تکالیف ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، حالات ہیں، اور ان کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو پاکستان میں فلاں شہر کے فلاں محلے میں کیوں پیدا ہوا۔ اگر کہیں قرآن و حدیث میں یہ سوال ہے تو ضرور ٹینشن لیں۔ اور تیرا قد اتنا کیوں تھا اور تیری آنکھوں کا رنگ یہ کیوں تھا، یہ ہے تقدیر سے تعلق رکھنے والی چیز۔ تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، یہ تقدیر سے ریلیٹڈ چیز نہیں تھی، یہ ہمارے اختیار میں تھی۔ اذان کی آواز پر مسجد میں جائیں یا کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں چلے جائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نہ تو مسجد میں فلاں شہر کے محلے میں کیوں پیدا ہوا، نہ تو مسجد میں جانے کے لیے کوئی دھکا لگے گا آپ کو، اور نہ نماز کے اوقات میں فضول ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کو زمین پر باندھ دے گا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور نہ یہ ہوگا کہ آپ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ دروازے پر کھڑا ہو جائے گا کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ صرف دعوت دیتا ہے، آپ اس پر فوراً عمل کر لیتے ہیں،
اختیار اس کا کوئی نہیں ہے، شیطان صرف دعوت دیتا ہے، اختیار نہیں رکھتا، اختیار آپ کا ہے، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، شیطان نے دعوت دینی ہے یہ کام غلط کر لو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی۔ مگر جو تکلیف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف خواہ وہ اس پلانٹ ارتھ پر ہے یا تمہاری جان پر، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اسے لوح محفوظ پر لکھ لیا ہے، جنہیں اپنے پاس لکھ لیا ہے۔ پھر اگلی بات، کیا کمال ہے، بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بعض اوقات انسان کو وسوسہ آ سکتا ہے کہ اتنا بڑا ڈیٹا کیسے رکھا جا سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا مواد کیسے سنبھال کر رکھا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس بات پر جو تم سے جاتا رہا، اور نہ اس پر شیخی کرو جو تمہیں مل جائے۔ تمہارا کیا کمال ہے، تم تو کوشش کرتے ہو، کوشش تو کئی لوگ کرتے ہیں مگر ناکام ہو جاتے ہیں، کم لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں دیا، نہ تو چیز کے چھن جانے پر غم کرو اور نہ اللہ کی نعمت ملنے پر شیخی بگاڑو، شوخے نہ بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شیخی خوروں کو، یعنی شیخی بگاڑنے والوں کو اللہ کا پسند نہیں کرتا، متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تمہاری عاجزی کی روش ہونی چاہیے، تکلیف آئے تو بھی اللہ کی طرف سے، خوشی آئے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ سب کچھ جو مجھے پہنچ رہا ہے یہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پہلے نہیں آپ کہہ سکتے کہ میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، کیونکہ وہ پھر کنفرم ہو گیا نا، اور میں اسے لکھنے کا بند، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے سستی کی، اس لیے تو اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سستی کرے گا۔ اس کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اور اللہ سب کچھ پوچھ سکتا ہے، اور جب اللہ پوچھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو بڑی آسان مثال ہے کہ اگر آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے ادا کرے، $1000 ہر فجر میں اسے ملیں گے، تو دنیا کے سارے شیاطین مل کر انسانوں میں جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کی بھی آپ فجر کی نماز نہیں چلوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے۔ لہذا جو سارے بہانے ہیں، اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کریں آپ، ہاں باقی کوئی بشری کمزوری کے تحت معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ موت کے نرگے سے پہلے توبہ قبول ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور سورہ فرقان میں تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی جو ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے، اور جو شرک ہے نا یہ حقوق اللہ یا اللہ کا حق ہے، وہ بالکل ہم نے نہیں کرنا، شرک بالکل نہیں کرنا۔ نمبر 2 قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کرنا، حقوق العباد کے کنٹسٹ میں کائنات کا سب سے بڑا گناہ، یعنی یہ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور نمبر 3 بدکاری، پھر اللہ نے ان تینوں گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے دنیا کی زندگی کے اندر، ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لا تقنطوا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، لیکن اللہ کی رحمت یہ نہیں ہے کہ باغی بن کر زندگی گزاریں اور پھر کہیں کہ اللہ کی مرضی، انشاءاللہ مجھے معاف کر ہی دے گا۔ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈگی ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ اس کے بعد تھپڑ ہی پڑنا چاہیے کہ محبوب کا نام لے کر بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ ویسے تو تم کہتے ہو کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ آج جو لوگ قرآن و سنت دیکھ کر عمل نہیں کرتے تو اس زمانے میں کہاں سے کرنا تھا؟ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا ہے
کہ تو ابو جہل ہی ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ تو ابو بکر اور علی عثمان ہوتا، وہ تو نصیب والوں کا حصہ تھا۔ اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے نبی ہیں، انبیاء کرام اہل بیت اور سارے صحاب بھی چنے ہوئے بندے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ نبیوں کے دور میں پیدا ہوتے، یہ بات کرنا وہ نبیوں کے دور میں پیدا ہوئے۔ یہ بات کرنا آسان ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو میں کبھی تیرے قدموں میں لپٹ جاتا، کبھی یہ کرتا کبھی وہ کرتا، یہ ساری جذباتی باتیں ہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔